جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو صاحب مال آدمی کے زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ اللہ کے راستے میں مال لٹانے کی مانند ہے. تو جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے گویا اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات نکتے والی کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5%. ہر بندہ اپنے مال میں سے کتنی زکوٰۃ دیتا ہے؟ 50% تو نہیں نہ دینا پڑتا، اور 40% بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، تو کتنا دینا پڑا؟ 2.5%. اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں جو اپنے بندے کو 2.5% مال حقداروں تک پہنچانے کے بدلے 97.5% ان کو تنخواہ عطا فرماتا ہے. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا، کتنا کریم آقا ہے بھائی، کتنا وہ مہربان ہے پروردگار کہ 2.5% حقداروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ تنخواہ کتنی دیتا ہے؟ 97.5%. لو بھائی 97.5% تمہاری تنخواہ ہے، تم 2.5% میرے بندوں تک پہنچا دو. اور اگر کوئی 2.5% پہنچانے کا بھی اہتمام نہ کرے تو پھر 97.5% کا تو حقدار نہیں نہ بنے گا. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ صحیح طرح ادا نہیں کرتے، یا ان کا مال ضائع ہوتا ہے یا ان کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے، ان کے مال کے اندر کمی آ جاتی ہے. اور جو انسان جو ہے نا باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس بندے کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو ایک ہوتی ہے انشورنس، وہ تو دنیا داروں کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایشورنس، اللہ کی طرف سے ایشورنس دے دی، گارنٹی دے دی، میرے بندے تمہارے مال کی میں حفاظت کروں گا. تو جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، خزانچی تھے، نواب صاحب تھے، مگر نیک سادہ آدمی تھے. چنانچہ وہ نواب صاحب ایک رات تہجد کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ گھر میں ان کے ایک کمرہ تھا، جس کمرے میں ان کا سارا مال پڑا ہوتا تھا، اور دارالعلوم کے پیسے بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے، اور اس نے چھوٹی سی تالی لگائی ہوئی تھی. ایک چور بیٹھا اس تالی کو توڑ رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو پرواہ نہیں کی، وضو کیا اور جا کے تہجد پڑھی، تسبیحات پڑھی، لگتا ہے ٹکا کے صوفی بندے ہوں گے. جب فجر کا وقت ہوا اور یہ فجر میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چور صاحب ابھی بھی اسی تالی کو ٹھونک رہے تھے، وہ کھل نہیں رہی تھی. تو یہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ارے بھائی، اگر پوری رات یہ تالی تم سے نہیں ٹوٹی تو بھلا اب کہاں تم سے ٹوٹے گی. جب چور نے دیکھا کہ گھر والے اٹھ گئے وہ تو بھاگ گیا. خیر یہ مسجد میں آئے، انہوں نے نماز ادا کی. اب ان کی ایک خاص عادت تھی، جب بھی یہ بات کرتے تھے نا تو بات کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کے فضل سے. ہمیشہ عادت تھی اللہ کے فضل سے. جیسے مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ ہر ایک کو مولوی صاحب، اچھا صاحب مولوی صاحب، اچھا. ان کے پاس داڑھی منڈا بھی چلا جاتا، اچھا صاحب مولوی صاحب. مولوی صاحب کہتے تھے ہر ایک کو. تقیہ کلام تھا ان کا. تو ان کا تقیہ کلام کیا تھا؟ اللہ کے فضل سے. تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو مفتی صاحب سے ملے جو امام تھے، اور مل کر کہنے لگے، مفتی صاحب آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا. اب مفتی صاحب ہنس رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا؟ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج تو غضب ہی ہو گیا، لیکن چونکہ تقیہ کلام تھا نا تو یوں کہہ رہے تھے جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھئی کیا غضب ہوا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک چور تھا، اور جس کمرے میں مال پڑا ہوا تھا وہ چور اس کمرے کا تالا توڑتا رہا اور اس سے ساری رات میں تالا نہیں ٹوٹا. تو اس پر مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ وضو کے لیے اٹھے تھے اور پتہ چل گیا تھا کہ یہاں چور ہے تو اس کو اسی وقت بھگا دیتے، تم نے اتنی دیر کے بعد کیوں بھگایا؟ تو یہ بات سن کے وہ جو نواب صاحب تھے نا وہ تھوڑا برہم ہو گئے.
غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے کہنے لگے کہ حضرت میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میرا مال اللہ کی حفاظت میں ہے، 2 گھنٹے کیا یہ 2 دن بھی زور لگاتا میرے کمرے کی چابی کو نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے کہ محافظ میرا پروردگار تھا۔ اس لیے جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، ان کا پیسہ دباتا کوئی نہیں۔ آج کئی ہے نا جی، اور جی اس نے میرے 3 لاکھ دبا دیے، اس نے 4 دبا دیے، اس نے 5 دبا دیے، کہتے ہیں جی پیسے دبا دیے۔ جب مال کا محافظ اللہ ہوگا تو پھر مال ضائع تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو کتنا آسان کام ہے بھائی۔ جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کریں، تاکہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے اور اللہ اس مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔